ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ یہ دیدار اللہ نے کسی نبی اور رسول کو اپنا نہیں کروایا۔ اللہ اکبر۔ آئیے، چونکہ آج معراج النبی کی رات ہے، حضور علیہ السلام کے بڑے عظیم معجزے کی رات ہے، آئیے آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کے سامنے، اپنے احباب کے سامنے، اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے بھائی جو آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا شان عطا کی ہے، اپنے نبی کو کیا مقام عطا کیا ہے، اپنے نبی کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں بلایا؟ آسمانوں کے بھی اوپر، سدرہ کے بھی اوپر، عرش اعظم کے بھی اوپر، یعنی عرش نیچے رہ گیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے اوپر چلے گئے۔ اللہ اللہ، عرش پر جس کے قدم پہنچے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، یہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کے بھی اوپر بلایا۔ اللہ اکبر، بشر کبھی وہاں تک نہیں پہنچا، بشر تو بشر ہے، کوئی فرشتہ بھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پہنچے ہیں۔ اب اللہ نے محبوب کو معراج عطا کی تو پتا چلا چاند حضور کے قدموں کے نیچے رہ گیا، سورج حضور کے قدموں کے نیچے رہ گیا، ستاروں کی انجمن حضور کے قدموں کے نیچے رہ گئی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کیوں دی گئی؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر، دیکھو قیامت کے قریب قریب دنیا بہت ترقی کرے گی۔ ابھی دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، مثال کے طور پر یہ جو مائک ہے، آج سے 100 سال پہلے ایسا مائک تو نہیں تھا۔ یہ جو لائٹنگ کا انتظام ہے، اس طرح سے لائٹ کے انتظامات اس شان سے نہیں تھے۔ اور یاد رکھیے گا، آنے والے دور میں بہت تیزی سے ترقی ہوگی۔ جیسے ہمارے ملک بھارت نے چندریان جو وہ چاند کے اوپر روانہ کیا اور چاند پر بہت سی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک بھارت کی بہت اچھی کوشش ہے جس کی سراہنا کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہوں، آگے ایک دور ایسا آ سکتا ہے کہ لوگ چاند پر بستی بسا سکتے ہیں، لوگ چاند پر رہنے کے لیے جا سکتے ہیں، لوگ چاند پر اللہ اکبر کبھی سیر کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کبھی تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ مریخ پر بستی بسانے کی بات چل رہی ہے۔ جس آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کو ایسا لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر، جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کسی جلسے میں کوئی مقرر کہتا کہ لوگوں ایک ایسا مشین ایجاد ہونے والا ہے، ایک ایسا آلہ ایجاد ہونے والا ہے کہ ممبئی کا بندہ اللہ اکبر لکھنؤ کے بندے سے آپس میں گفتگو کرے گا، نہ کوئی وائر ہوگا، نہ کوئی اور تعلق ہوگا، اللہ اکبر، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، مولانا کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ممبئی میں بیٹھ کر، کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے انسان سے کوئی موبائل پر گفتگو کر سکے؟ لوگ آج سے 100 سال پہلے مذاق اڑاتے ہوں گے، لیکن آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ مشرق سے بیٹھ کر مغرب والوں سے باتیں کر رہے ہیں، شمال میں بیٹھ کر جنوب والوں سے باتیں کر رہے ہیں، سعودی جاتے ہیں، یو پی میں بیٹھے ہوئے انسان سے باتیں کرتے ہیں۔ اب صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ چہرہ بھی دیکھتے ہیں، ویڈیو کالنگ وغیرہ کی جاتی ہے، لیکن کیا 100 سال پہلے اس کا تصور تھا؟ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اب آئندہ 100 سالوں میں سائنس جو ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی جو ترقی کرے گی، بہت ممکن ہے کہ اللہ اکبر، آج کل کوئی کشمیر گھومنے جاتا ہے، کوئی شملہ گھومنے جاتا ہے، کوئی کہیں گھومنے جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک دور آئے گا ہو سکتا ہے دنیا اتنی ترقی کر جائے کہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے چاند پر جائے، لوگ گھومنے پھرنے کے لیے مریخ پر جائے، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے۔ اب سنو، اللہ اکبر، کوئی چاند پر جانے والا، کوئی مریخ پر جانے والا غرور اور گھمنڈ میں ڈوب کر اگر سینہ تان کر کہے کہ دیکھو میں کتنی بلندی پر آ گیا ہوں، ساری دنیا نیچے رہ گئی ہے، تو اس وقت بھی اس کو کوئی جواب دے گا، او چاند پر جانے والے، تو آج چاند پر گیا ہے، میرے نبی تو وہاں گئے، اتنی بلندی پر جا کر بھی تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے اوپر نہیں جا سکتا۔ پوری کائنات حضور کے قدموں کے
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم کہاں پہنچے؟ عرش سے بھی آگے پہنچے۔ قرآن کہتا ہے آقا علیہ السلام کی شان سے گئے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اندازہ کریں پاک ہے وہ ذات جو اللہ اکبر جس نے سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو۔ یہاں بھی حضور کی شان دیکھیں، یہاں بھی حضور کا مقام دیکھیں۔ اگر استاد سفر کرتا ہے تو اللہ اکبر استاد کا استاد سفر نامہ بیان نہیں کرتا، استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد سفر نامہ بیان کرتا ہے، پیر سفر کرتا ہے تو مرید سفر نامہ بیان کرتا ہے، باپ سفر کرتا ہے تو بیٹا سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ اندازہ کریں بڑوں کا سفر نامہ چھوٹے بیان کرتے ہیں، مگر یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کا سفر نامہ بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام معراج پر کیسے گئے؟ جو جانتے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ میرے آقا معراج پر کیسے گئے؟ اصل میں یہ ہوا کہ مکے والوں نے ایک دن 26 رجب کو میرے آقا علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی، حضور علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی، حضور علیہ السلام کا بہت دل دکھایا، حضور علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچائی۔ تو کیا ہوا؟ حضور اتنے دکھی ہو گئے، حضور کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ اللہ اکبر اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کے سر میں درد ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سر میں درد ہونا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیماری ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ وہ بیماری ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اسی لیے ایک اللہ کے ولی کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے شکرانے میں رات بھر نفل نماز ادا کی کہ مولا تو نے مجھے وہ بیماری عطا کی ہے جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر میں درد ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکے والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیف پہنچائی، بہت اذیت پہنچائی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی چچا زاد بہن مولائے کائنات کی سگی بہن حضرت سیدہ ام ہانی کے مکان میں میرے سرکار گئے اور جا کر کے بستر پہ لیٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ میرا محبوب آج غمگین ہے، میرا محبوب آج مغموم ہے، میرے محبوب کے دل کو دکھایا گیا ہے، میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت دیکھو، جب تم کو ٹینشن ہو جاتا ہے، جب تم پریشان ہو جاتے ہو، جب تم تکلیف میں آ جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ چلو یار کاروبار چھوڑو، چلو یار گھر چھوڑو، چلو یار محلہ چھوڑو، ذرا گھوم پھر کر آئیں گے، باغوں کی سیر کر کے آئیں گے، سمندر کی سیر کر کے آئیں گے، دریاؤں کی سیر کر کے آئیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باغ میں جا کر بیٹھیں گے تھوڑا دل کو سکون ملے گا، سمندر کی سیر کریں گے تھوڑا دل کو اطمینان ملے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، انسان جب دکھی ہوتا ہے تو کبھی باغوں میں جا کر اپنے دل کو سکون عطا کرتا ہے، سمندروں کے کنارے پر جا کر اپنے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، پہاڑی صحت افزا مقام پر جا کر اپنے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ مگر حضور کو تکلیف دی گئی تو حضور پہاڑ کو دیکھ کر تو سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ پہاڑ تو حضور کے صدقے میں پیدا ہوا۔ پھولوں کو دیکھ کر حضور کو چین تو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ پھولوں کا چین حضور کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا مسکراتے ہیں تو پھولوں کو مسکرانے کا شعور ملتا ہے، ان کے لبھائے اقدس کی سرخیوں کے صدقے میں گلاب کی پتیاں ترتیب پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات تو ان کے صدقے میں بنی ہے، سب ان کو دیکھ کر سکون پاتے ہیں۔ حضور کو کس کو دیکھ کر سکون ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب بے چین ہے، جبریل جاؤ اور محبوب کو میرے پاس بلا کر لاؤ، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شب معراج، جشن فیضان غریب نواز، حضور سید صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت حق سبحان اللہ۔ کائنات میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا،
ایک ہستی نے اللہ کو دیکھا اور وہ میرے اور تمہارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آقا علیہ السلام معراج پر کیسے چلے، آئیے ذرا اس کا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، اللہ کے رسول سو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند۔ دیکھیے حضور تو اللہ اکبر رات رات بھر جاگتے تھے، رات رات بھر عبادت کرتے تھے، اتنا کھڑے رہتے تھے عبادت کرتے کرتے حضور کے پیر سوج جاتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتے تھے۔ وہ نبی جو پوری پوری رات جاگتے ہیں، آج وہ معراج کی رات سو رہے ہیں، شب معراج سو رہے ہیں، اور اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ کہ اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے محبوب چلیے، آپ کا انتظار عالم بالا میں کیا جا رہا ہے، آپ کا انتظار عالم بالا میں، عالم فلقیات میں آپ کا ذکر انتظار کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، حضور کی آنکھیں بند ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو جگایا نہیں بلکہ واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی مولا تیرا محبوب تو سو رہا ہے، ان کو جگاؤں کیسے؟ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں مسلمانوں اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار ہمارے نبی کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو جگاتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں، تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں۔ اللہ اکبر، تو اللہ اپنے فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے جبریل جاؤ اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلووں سے مس کرو، اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلووں سے ملو تو محبوب بیدار ہو جائیں گے، اور ان سے کہنا کہ خدا آپ کا مشتاق ہے۔ اندازہ کرو سارے فرشتوں کا سردار معراج کی رات اپنی پیشانی میرے نبی کے تلووں پہ، غور کر جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں۔ اور تھوڑا تصور کریں حضور کے خوبصورت تلووں پر جب جبریل علیہ السلام کی پیشانی آئی ہوگی تو منظر کیا ہوگا؟ سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کا مکین اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں تو تصور کرو کیا ہوگا۔ تو میرے امام اہل سنت اس کی یوں عکاسی کرتے ہیں کہ جبریل نے جب اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھا ہوگا تو جبریل علیہ السلام کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جبریل علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی نورانی پیشانی کو، اپنی کافوری پیشانی کو رسول اللہ کے تلووں سے ملنا شروع کیا، حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ چلیے آج آپ کو اللہ معراج پر بلاتا ہے، اور اس کے بعد ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے آقا علیہ السلام کو معراج کا دولہا بنایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے غسل کیا، اللہ کے رسول نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد جو امامہ حضور کے سر پہ شب معراج باندھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے تیار کیا تھا، وہ امامہ حضور کے سر پہ باندھا گیا، اور اس کے بعد براق پر حضور کو بٹھایا گیا۔ یہ براق کیا ہے؟ ایک سواری ہے، لیکن اس
اس کے اندر کئی مخلوق نظر آتی ہے. اس کا چہرہ انسان کی طرح ہے اور اس کو پر ہے اور وہ کھچر سے چھوٹا ہے اور گدھے سے بڑا ہے اور اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. اللہ اکبر. اتنی تیز رفتار سواری. حضور اس پر بیٹھے اور بیٹھ کر مسجد اقصی گئے. مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرائی. سارے انبیاء حضور کے پیچھے تھے, سارے نبی حضور کے پیچھے تھے اور اللہ کے رسول سارے نبیوں کے آگے تھے. حضور نے سب کو نماز پڑھائی. جب یہ نماز کا منظر نظر آتا ہے تو میرے امام کا یہ شعر یاد آتا ہے. امام لکھتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, انا ایام و مانی کے اول آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر, ایام و مانی کے اول آخر. ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے انبیاء ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑے مسجد اقصی میں. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر جاتے ہیں. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان. پہلے آسمان پر میرے آقا کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر میرے آقا کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. تیسرے آسمان پہ میرے آقا کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. چوتھے آسمان پہ میرے آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے. چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. ساتویں آسمان پہ میرے آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد ساتواں آسمان سے گزر کر آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام رہا کرتے تھے. تو جبریل علیہ السلام کا وہ مقام اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. تو وہاں اللہ کے رسول نے دو کرسیاں دیکھی. تو آقا نے پوچھا جبریل یہاں تمہارے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے, یہاں تمہارے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, یہاں میرے سوا کوئی اور نہیں رہتا بلکہ یہ دو کرسیاں ہیں. ایک کرسی تو میرے لیے ہے اور اللہ رب العزت نے ایک کرسی جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر کہ یہ کرسی یہی ہے, اس پر کوئی نہیں آتا. یہ کرسی کیوں ہے؟ میں نے رب سے پوچھا تو جواب ملا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرے محبوب کو ہم معراج پر بلائیں گے اور ان کو سدرہ تک بلائیں گے اور اس کرسی پر محمد الرسول اللہ کو جلوہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سدرہ تک گئے اور اس کے بعد سدرہ کے آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے اور عرش کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم لامکاں پر تشریف لے گئے. وہاں سے آگے کوئی نہیں گیا, کسی کا تصور نہیں گیا, کسی کا گمان نہیں گیا. اللہ اکبر. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سدرہ کے آگے عرش پر گیا اور عرش سے بھی آگے لامکاں کی طرف بڑھا, تو آقا فرماتے ہیں ہر قدم میں ہزاروں پردے تھے اور اللہ اکبر ہزاروں پردوں سے گزر کر میں آگے بڑھتا. کبھی رکتا تو آواز آتی ادنو منی یا محمد, ادنو منی یا احمد, ادنو منی یا ممجد. اللہ کی طرف سے ندا آتی اے محبوب اور آگے بڑھو, اے محبوب اور آگے بڑھو, اے محبوب اور آگے بڑھو. آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اتنی آگے بڑھا کہ ندا آئی کف یا محمد, اے محمد رک جاؤ, تنل جبار و رب العزہ, آپ رک جاؤ. اب آپ کا خدا خود اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال فرماتا ہے. اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي, آپ کا رب آپ پر درودوں کو لے کر, آپ کا رب درودوں کی سوگات لے کر آپ کا رب آپ کا استقبال فرماتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے حضور اپنے اللہ سے اتنے قریب ہوئے, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ کے محبوب اتنے قریب ہوئے خدا سے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. قرآن کہتا ہے دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا,
2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली को देखा तो मूसा बेहोश हो गए और मेरे आका ने रब को बेहिजाब देखा, बातें भी करते रहे, हुजूर का होश नहीं गया। कुरान कहता है फअौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो वही करनी थी अपने बंदे खास को वही की। अल्लाह का दीदार किया और अल्लाह का दीदार करने के बाद जब मेरे आका वापस लौटे तो हदीस पाक में आता है जन्नत की सैर की, जन्नत में भी गए, जन्नत को देखा और जन्नत ही में जलवागर रहते हुए जहन्नम का मुशाहिदा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को अब समेटते हुए तवज्जो फरमाए, आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की सैर की और जन्नत ही से जहन्नम का मुशाहिदा किया। यानी जहन्नम के अंदर क्या चीज है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको बयान किया। अब जो बयान किया आप उसको तवज्जो से सुन लें और उसके बाद मेरी गुफ्तगू तमाम है, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। आज की रात मेराजुन नबी की रात है तो आका अलैहिस्सलाम ने मेराज शरीफ के अंदर बहुत कुछ देखा, तो जहन्नम भी देखा, जहन्नम का मुशाहिदा भी किया। अल्लाह अकबर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान भी फरमाया कि जहन्नम में क्या क्या देखा। अल्लाह अकबर। बल्कि सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा और मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग मिलने के लिए गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो हमने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने घुटनों में सर रखकर आका अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है, आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम व तस्लीम रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो से सुनना मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के रसूल क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा फरमाते हैं हमने अल्लाह के रसूल को रोते देखा तो पूछा या रसूल अल्लाह, को कम कर दे, इसका आवाज लोगों को समझ में नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूल अल्लाह आपके रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अली और फातिमा, शबे मेराज जो मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया था, जो मैंने जहन्नम का अजाब देखा था, जब वो अजाब मुझे याद आता है, हाय मेरी उम्मत पर जहन्नम में कैसा अजाब हो रहा था, तो उस अजाब को देख कर अल्लाह अकबर। आका फरमाते जो मैंने देखा था, जब मुझे याद आता है कि मेरी उम्मत पर कैसे अजाब हो रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा करो सैयदुल मासूमीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम का वो अजाब जो मेरे आका ने शबे मेराज देखा था, उम्मत पर होते हुए जब हुजूर को याद आता है तो हुजूर ज़ारो कतार रोने लगते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कि मेरे भाइयों हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके, जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। क्या है जहन्नम? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर अगर पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए, जहन्नम में पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जरा गौर तो करो, जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ भी पिघल जाएंगे वहां हमारे जिस्म का क्या बनेगा, हमारे जिस्म का हाल क्या होगा, हमारे जिस्म की हड्डियों का हाल क्या होगा, हमारे जिस्म की चमड़ियों का हाल क्या होगा। आइए तो जहन्नम में हुजूर ने किस किस को देखा, जहन्नम में कैसे लोगों को देखा, थोड़ा उस पर तवज्जो कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माओ और बहनों की भी तवज्जो और आप सबकी तवज्जो, बहुत मुबारक रात है आज, बड़ी मुबारक रात है। इसमें अपनी आखिरत के बारे में सोच लो, अपनी आखिरत के बारे में गौर कर लो। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि मैंने जहन्नम का जब मुशाहिदा किया तो देखा कि कुछ लोग हैं जो जहन्नम की आग के गोले अपने मुंह में डालते हैं,
ہیں، جہنم کی آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ ان کی پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، پیٹ کے رستے سے باہر نکلتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، ذرا غور کرو، میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو، میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، اگر گرم گرم چائے